القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ترجمہ: تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ تفسیر سورۃ الجنان میں ہے جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں، اور اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے ورنہ فرض کفایہ۔ فرمایا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ کہ تمہیں طبعی اعتبار سے ناگوار ہے اور تمہارے اوپر شاک ہے، لیکن تمہیں طبعی طور پر کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہے۔ جیسے کڑوی دوائی، انجیکشن اور آپریشن طبعی طور پر ناپسند ہوتے ہیں لیکن نقصان دہ نہیں بلکہ نہایت فائدہ مند ہیں، یوں ہی کسی چیز کا تمہیں پسند ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اچھی اور مفید ہے۔ بچے کو پڑھائی کی جگہ ہر وقت کھیلتے رہنا پسند ہوتا ہے، شوگر کے مریض کو مٹھائی پسند ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ چیزیں اس کے لیے مفید بھی ہیں بلکہ نقصان دہ ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اچھا یا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس سے منع فرمایا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ نساء آیت نمبر 19 میں بھی ہے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ شان نزول: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے لیکن مشرکوں کا شرک، مسلمانوں کو ایذائیں دینا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز طرح طرح کی ایذائیں دینا، یہ ماہ حرام میں لڑائی سے بہت بڑھ کر ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے کرتوت دیکھ لو، پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا۔ تمہاری افعال مسلمانوں کے فعل سے زیادہ شدید ہیں کیونکہ کفر و ظلم تو کسی حالت میں جائز نہیں ہوتے، جبکہ لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز ہو ہی جاتی ہے۔ نیز مسلمانوں نے جو ماہ حرام میں لڑائی کی تو وہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے تھی کہ چاند کی تاریخ ان پر مشکوک ہو گئی، لیکن کفار کا کفر اور مسلمانوں کو ایذائیں تو کوئی قابل شک فعل نہیں، یہ تو واضح طور پر ظلم و سرکشی تھی۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورہ توبہ آیت نمبر 5 سے منسوخ ہے۔ آیت یسألونک عن الشہر الحرام سے حاصل ہونے والے نکات: نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہوا کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا اور دوسروں پر تان کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بھی عام ہے کہ لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں اور خود اس سے بڑھ کر عیبوں کی گندگی سے آلودہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بھی اس بیماری کو بیان کیا گیا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر جرم ہے۔ بعض لوگوں کو فتنہ و فساد کا شوق ہوتا ہے، آیت میں تو فتنے سے مراد کفر و شرک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی فتنہ انگیزی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ نمبر 3، اس آیت سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بھی معلوم ہوئی کہ کفار نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے کفار کو جواب دیا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ تفسیر سورۃ الجنان میں ہے، اس آیت میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے اور جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔
चुनांचे आज दुनिया में यही हो रहा है। कुफ्फार की हजारों तंजीमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक में अपना दीन, अपना कल्चर, अपनी तहजीब फैलाने में मशगूल हैं। जहां असल इस्लाम से फेर सके वहां इस्लाम से फेरने की कोशिश करती हैं। जहां ये ना हो सके वहां लोगों को कुरान की मनमानी तावीरों में लगा देती हैं, हदीसों के इनकार में लगा देती हैं, नित नए फितरों में मुब्तला कर देती हैं। अगर ईमानियात पर हमला न कर सके तो इखलाकियात तबाह करके ईमान कमजोर करने में लगी हुई हैं। अलगर्ज आयत की हक्कानियत वाज़ेह है कि कुफ्फार तुम्हें हमेशा दीन से फेरने की कोशिशों में लगे रहेंगे। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, और तुम में जो कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाए, तफसीर सिरातुल जनान में है, मुर्तद होने से तमाम अमल बातिल हो जाते हैं। आखिरत में तो इस तरह के इन पर कोई अजर सवाब नहीं, और दुनिया में इस तरह की शरीयत हुकूमत इस्लामिया को मुर्तद के कत्ल का हुक्म देती है। मर्द मुर्तद हो जाए तो बीवी निकाह से निकल जाती है। मुर्तद शख्स अपने रिश्तेदारों की विरासत पाने का मुस्तहिक नहीं रहता। मुर्तद की तारीफ करना और उससे ताल्लुक रखना जायज नहीं होता, क्योंकि मुर्तद होने से तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा अगर कोई हाजी मुर्तद हो जाए फिर ईमान लाए तो वो दोबारा हज करे। पहला हज खत्म हो चुका। इसी तरह जमाना इर्तिदाद में जो नेकियां की वो कबूल नहीं, जो हालत इर्तिदाद में मर गया वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। जैसा कि आयत के आखिर में हुम फीहा खालिदून फरमाया गया है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को खातिमा बिल खैर नसीब करे। याद रखें कि मुर्तद होना बहुत सख्त जुर्म है। अफसोस कि आजकल मुसलमानों की अक्सरियत दीन के बुनियादी अकायद से लाइल्म है। शादी और मर्ग और हंसी मजाक के मौके पर कुफरिया जुमलों की भरमार है। गाने, फिल्में, ड्रामे, खुसूसन मज़ाहिया ड्रामे कुफरियात का बहुत बड़ा जरिया है। इन चीजों से बचाने वाले उलूम का हासिल करना फर्ज है।